اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال کسی بھی اسلامی مہینے کے لیے اسپیشل ماہ رمضان اور ماہ شوال کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے کہ آج فرسٹ رمضان ہے یا نہیں، چاند نظر آیا ہے یا نہیں۔ تو اس کے لیے دین اسلام نے بھی چند اصول بتائے ہیں کہ مہینے کی پہلی تاریخ ثابت کیسے ہو، کتنے طریقوں سے انسان کو یہ ثابت ہو جائے کہ آج یکم رمضان المبارک ہے یا یکم شوال المعظم ہے یا یکم شعبان المعظم ہے۔ تو اس کے لیے دین اسلام نے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت کرنے کے لیے 4 چیزیں بتائی ہیں کہ 4 چیزوں سے یہ ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، انسان خود چاند دیکھے، یعنی انسان اپنی آنکھ سے دیکھ لے تو یہ تو بالکل کنفرم ہو جائے گا کہ آج اس موجودہ مقررہ مہینے کی پہلی تاریخ ہے۔ نمبر 2، ایک ایسا گروہ جس کے کہنے پر یقین یا اطمینان ہو جائے، یہ کہے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، اور اسی طرح ہر وہ چیز جس کی بدولت یقین یا اطمینان ہو جائے۔ نمبر 3، 2 عادل مرد یہ کہیں کہ ہم نے رات کو چاند دیکھا ہے، لیکن اگر وہ چاند کے الگ الگ اوصاف بیان کریں تو پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوگی۔ اور یہی حکم ہے اگر ان کی گواہی میں بھی اختلاف ہو یا اس کے حکم میں اختلاف ہو۔ مثلا شہر کے بہت سے لوگ چاند دیکھنے کی کوشش کریں، لیکن 2 عادل آدمیوں کے علاوہ کوئی دوسرا چاند دیکھنے کا دعویٰ نہ کرے، یا کچھ لوگ چاند دیکھنے کی کوشش کریں اور ان لوگوں میں سے 2 عادل چاند دیکھنے کا دعویٰ کریں اور دوسروں کو چاند نظر نہ آئے، حالانکہ ان لوگوں میں 2 اور عادل آدمی ایسے ہوں جو چاند کی جگہ پہچاننے، نگاہ کی تیزی اور دیگر خصوصیات میں ان پہلے 2 عادل آدمیوں کی مانند ہوں، اور وہ چاند دیکھنے کا دعویٰ نہ کریں، تو ایسی صورت میں 2 عادل آدمیوں کی گواہی سے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوگی۔ مہینے کی پہلی تاریخ ثابت ہونے کا چوتھا اصول اور کلیہ یہ ہے کہ شعبان کی پہلی تاریخ سے 30 دن گزر جائیں، جن کے گزرنے پر ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ثابت ہو جاتی ہے، اور رمضان المبارک کی پہلی تاریخ سے 30 دن گزر جائیں جن کے گزرنے پر شوال المعظم کی پہلی تاریخ ثابت ہو جاتی ہے۔ حاکم شرع کے کہنے پر مہینے کی پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوتی۔ حاکم شرع کسے کہتے ہیں؟ وہ مجتہد جامع و شرائط جن کا حکم شرعی قوانین کی بنیاد پر نافذ ہو، انہیں حاکم شرع کہتے ہیں۔ چاند کا آسمان پر بلند ہونا یا اس کا دیر سے غروب ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ سابقہ رات چاند رات تھی، اور اسی طرح اگر چاند کے گرد ہلکا ہو تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ پہلی کا چاند گزشتہ رات نکلا ہے۔ اگر کسی شخص پر ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ثابت نہ ہو اور وہ روزہ نہ رکھے، لیکن بعد میں ثابت ہو جائے کہ گزشتہ رات ہی چاند رات تھی، تو ضروری ہے کہ اس دن کے روزے کی قضا کرے، یعنی قضا بجا لائے۔ اگر کسی شہر میں مہینے کی پہلی تاریخ ثابت ہو جائے تو دوسرے شہروں میں بھی کہ جن کا افق اس شہر سے متحد ہو، مہینے کی پہلی تاریخ ثابت ہوتی ہے۔ یہاں پر افق کے متحد ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر پہلے شہر میں چاند دکھائی دے تو دوسرے شہر میں بھی اگر بادل کی طرح کوئی رکاوٹ نہ ہو تو چاند دکھائی دیتا ہے۔ مہینے کی پہلی تاریخ ٹیلی گرام اور ٹیلیکس یا فیکس سے ثابت نہیں ہوتی، سوائے اس صورت کے کہ انسان کو یہ علم ہو کہ یہ پیغام 2 عادل مردوں کی شہادت کی روح سے یا کسی دوسرے ایسے طریقے سے آیا ہے جو شرعاً معتبر ہو۔ جس دن کے متعلق انسان کو علم نہ ہو کہ رمضان المبارک کا آخری دن ہے یا شوال کا پہلا دن،
اس دن ضروری ہے کہ روزہ رکھے، لیکن اگر دن میں اسے پتہ چل جائے کہ آج یکم شوال یعنی روز عید ہے تو ضروری ہے کہ روزہ افطار کر لے۔ اگر کوئی شخص قید میں ہو اور ماہ رمضان کے روزے میں یقین نہ کر سکے، ماہ رمضان کے بارے میں یقین نہ کر سکے، تو ضروری ہے کہ گمان پر عمل کرے، لیکن اگر کبھی گمان پر عمل کر سکتا ہو تو ضعیف گمان پر عمل نہ کرے، اور اگر گمان پر عمل ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ جس مہینے کے بارے میں احتمال ہو کہ یہ رمضان ہے اس مہینے میں روزے رکھے، لیکن ضروری ہے کہ وہ اس مہینے کو یاد رکھے۔ چنانچہ بعد میں جب اسے معلوم ہو کہ وہ مہینہ ماہ رمضان یا اس کے بعد کا زمانہ تھا تو اس کے ذمے کچھ نہیں ہے، لیکن اگر معلوم ہو کہ وہ ماہ رمضان سے پہلے کا زمانہ تھا تو ضروری ہے کہ رمضان کے روزوں کی قضا کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آلہ الاطہار اور ماہ مبارک کی پربرکت ساعتوں کا صدقہ ہمیں صحیح معنوں میں شرعی احکام کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔